الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 85 پارٹ 2 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 22واں، سورہ فاطر۔ اس کی پہلی ہی آیت مبارکہ سے انشاءاللہ تعالی ترجمہ کنز الایمان اور اس کے ساتھ تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھیں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ سورہ فاطر مکیہ ہے، اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ فاطر مکیہ، اس میں 5 رکوع، 45 آیتیں، 977 کلمے، 3130 حروف ہیں۔ سب خوبیاں اللہ کو جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو رسول کرنے والا، اپنے انبیاء کی طرف، جن کے 2 3 4 پر ہیں، بڑھاتا ہے آفرینش یعنی پیدائش میں جو چاہے، فرشتوں میں اور ان کے سوا اور مخلوق میں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول لے، مثل بارش و رزق و صحت وغیرہ کے، اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک لے تو اس کی روک کے بعد اس کا کوئی چھوڑنے والا نہیں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو بغیر ستون کے قائم کیا، اپنی راہ بتانے اور حق کی دعوت دینے کے لیے رسولوں کو بھیجا، رزق کے دروازے کھولے۔ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق کہ آسمان اور زمین سے می برسا کر اور طرح طرح کے نباتات پیدا کر کے تمہیں روزی دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ اور یہ جانتے ہوئے کہ وہی خالق و رازق ہے، ایمان و توحید سے کیوں پھرتے ہو؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا جاتا ہے، اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تمہاری نبوت و رسالت کو نہ مانیں، اور توحید و بعث و حساب و عذاب کا انکار کریں، تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے۔ انہوں نے صبر کیا، ابھی صبر فرمائیے۔ کفار کا انبیاء کے ساتھ قدیم سے یہ دستور چلا آتا ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ وہ جھٹلانے والوں کو سزا دے گا اور رسولوں کی مدد فرمائے گا۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، قیامت ضرور آنی ہے، مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، اعمال کا حساب یقیناً ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا بے شک ملے گی۔ تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی کہ اس کی لذتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جاؤ، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی، یعنی شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال کر کہ گناہوں سے مزہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ حلم فرمانے والا ہے اور وہ درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بے شک حلم والا ہے، لیکن شیطان کی فریب کاری یہ ہے کہ وہ بندوں کو اس طرح توبہ و عمل صالح سے روکتا ہے اور گناہ و معصیت پر جری کرتا ہے۔ اس کے فریب سے ہوشیار رہو۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو اور اس کی اطاعت نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہو۔ وہ تو اپنے گروہ کو
یعنی اپنے متبعین کو کفر کی طرف اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں۔ اب شیطان کے متبعین اور اس کے مخالفین کا حال تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے جو شیطان کے گروہ میں سے ہیں سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور شیطان کے فریب میں نہ آئے اور اس کی راہ پر نہ چلے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام آراستہ کیا گیا کہ اس نے اسے بھلا سمجھا، ہدایت والے کی طرح ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ برے کام کو اچھا سمجھنے والا راہ یاب کی طرح کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس بدکار سے بدرجہ بدتر ہے جو اپنے خراب عمل کو برا جانتا ہو اور حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتا ہو۔ شان نزول: یہ آیت ابو جہل وغیرہ مشرکین مکہ کی حق میں نازل ہوئی جو اپنے شرک و کفر جیسے قبیح افعال کو شیطان کے بہکانے اور بھلا سمجھانے سے اچھا سمجھتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت اصحاب بدعت و ہوا کے حق میں نازل ہوئی جن میں روافض و خوارج وغیرہ داخل ہیں، جو اپنی بد مذہبیوں کو اچھا جانتے ہیں اور انہی کے زمرہ میں داخل ہیں۔ تمام بد مذہب خواہ وہابی ہوں یا غیر مقلد یا مرزائی یا چکڑالی اور کبیرہ گناہ والے جو اپنے گناہوں کو برا جانتے ہیں اور حلال نہیں سمجھتے، اس میں داخل نہیں۔ اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ تو تمہاری جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے کہ افسوس وہ ایمان نہ لائے اور حق کو قبول کرنے سے محروم رہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ ان کے کفر و ہلاکت کا غم نہ فرمائیں۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں کہ بادل ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں جس میں سبزہ اور کھیتی نہیں، اور خشک سالی سے وہاں کی زمین بے جان ہو گئی ہے، تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مرے پیچھے، اور اس کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، اس سے ہماری قدرت ظاہر ہے۔ یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مردے کس طرح زندہ فرمائے گا؟ خلق میں اس کی کوئی نشانی ہو تو ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ کیا تیرا کسی ایسے جنگل میں گزر ہوا ہے جو خشک سالی سے بے جان ہو گیا ہو اور وہاں سبزہ کا نام و نشان نہ رہا ہو؟ پھر کبھی اسی جنگل میں گزر ہوا ہو اور اس کو ہرا بھرا لہلہاتا پایا ہو؟ ان صحابی نے عرض کیا بے شک ایسا دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور خلق میں یہ اس کی نشانی ہے۔ جسے عزت کی چاہ ہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ دنیا اور آخرت میں وہی عزت کا مالک ہے، جسے چاہے عزت دے۔ تو جو عزت کا طلبگار ہو وہ اللہ تعالیٰ سے عزت طلب کرے، کیونکہ ہر چیز اس کے مالک ہی سے طلب کی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رب تبارک و تعالی ہر روز فرماتا ہے جسے عزت دارین کی خواہش ہو چاہیے کہ وہ حضرت عزیز جلت عزتہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور ذریعہ طلب عزت کا ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام،
یعنی اس کے محل قبول و رضا تک پہنچتا ہے، اور پاکیزہ کلام سے مراد کلمہ توحید و تسبیح و تحمید و تکبیر وغیرہ ہیں، جیسا کہ حاکم و بہقی نے روایت کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کلمہ طیب کی تفسیر ذکر سے فرمائی، اور بعض مفسرین نے قرآن اور دعا بھی مراد لی ہے۔ اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے۔ نیک کام سے مراد وہ عمل و عبادت ہے جو اخلاص سے ہو، اور معنی جی ہیں کہ کلمہ طیبہ عمل کو بلند کرتا ہے، کیونکہ عمل بے توحید و ایمان مقبول نہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ عمل صالح کو اللہ تعالی رفعت قبول عطا فرماتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ عمل نیک عمل کرنے والے کا مرتبہ بلند کرتا ہے، تو جو عزت چاہے اس کو لازم ہے کہ نیک عمل کرے۔ اور وہ جو برے دعووں یعنی فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ مراد ان مکر کرنے والوں سے وہ قریش ہیں جنہوں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت قید کرنے اور قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کے مشورے کیے تھے، جس کا تفصیلی بیان سورہ انفال میں ہو چکا ہے۔ اور انہی کا مکر برباد ہوگا، اور وہ اپنے دعووں و فریب میں کامیاب نہ ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے شر سے محفوظ رہے، اور انہوں نے اپنی مکاریوں کی سزائیں پائیں کہ بدر میں قید بھی ہوئے، قتل بھی کیے گئے، اور مکہ مکرمہ سے نکالے بھی گئے۔ اور اللہ نے تمہیں بنایا، یعنی تمہاری اصل حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، پھر ان کی نسل کو پانی کی بوند سے، پھر تمہیں کیا جوڑے جوڑے، مرد و عورت، اور کسی مادہ کو پیٹ نہیں رہتا، اور نہ وہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ یعنی لوح محفوظ میں۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ معمر وہ ہے جس کی عمر 60 سال کو پہنچے، اور کم عمر والا وہ جو اس سے قبل مر جائے۔ بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، یعنی عمل و اجل کا مکتوب فرمانا۔ اور دونوں سمندر ایک سے نہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ یہ میٹھا ہے، خوب میٹھا پانی خوشگوار، اور یہ کھاری ہے، تلخ، اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت یعنی مچھلی، اور نکالتے ہو پہننے کا ایک گہنا، گوہر و مرجان، اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھے کہ پانی چیرتی ہیں، دریا میں چلتے ہوئے، اور ایک ہی ہوا میں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تجارتوں میں نفع حاصل کر کے، اور کسی طرح حق مانو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ رات لاتا ہے دن کے حصہ میں تو دن بڑھ جاتا ہے، اور دن لاتا ہے رات کے حصہ میں تو رات بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑھنے والے دن یا رات کی مقدار 15 گھنٹہ تک پہنچتی ہے، اور گھٹنے والا 9 گھنٹے کا رہ جاتا ہے۔ اور اس نے کام میں لگائے سورج اور چاند، ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے، یعنی روز قیامت تک، کہ جب قیامت آ جائے گی تو ان کا چلنا موقوف ہو جائے گا، اور یہ نظام باقی نہ رہے گا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اور اس کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو، یعنی بت، دانہ خرما کے چھلکے تک کے مالک نہیں،
تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں کیونکہ جماد بے جان ہیں، اور بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روا نہ کر سکیں کیونکہ اصلاً قدرت و اختیار نہیں رکھتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے اور بیزاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے تم ہمیں نہ پوجتے تھے، اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح، یعنی دارین کے احوال اور بت پرستی کے مآل کی جیسی خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج یعنی اس کے فضل و احسان کی حاجت مند ہو اور تمام خلق اس کی محتاج ہے۔ حضرت ذوالنون نے فرمایا کہ خلق ہر دم اور ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور کیوں نہ ہوگی، ان کی ہستی اور ان کی بقا سب اس کے کرم سے ہے، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ وہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی تمہیں معدوم کر دے، کیونکہ وہ بے نیاز اور غنی بالذات ہے، اور نئی مخلوق لے آئے بجائے تمہارے جو مطیع اور فرما بردار ہو، اور جی اللہ پر کچھ دشوار نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ معنی جی ہے کہ روز قیامت ہر ایک جان پر اسی کے گناہوں کا بار ہوگا جو اس نے کیے ہیں، اور کوئی جان کسی دوسرے کے عوض نہ پکڑی جائے گی۔ البتہ جو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کے گمراہ کرنے سے جو لوگ گمراہ ہوئے، ان کی تمام گمراہیوں کا بار ان گمراہوں پر بھی ہوگا اور ان گمراہ کرنے والوں پر بھی، جیسا کہ کلام کریم میں ارشاد ہوا، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور در حقیقت یہ ان کی اپنی کمائی ہے، دوسرے کی نہیں، اور اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قریب رشتہ دار ہو۔ باپ یا ماں، بیٹا یا بھائی، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ماں باپ بیٹے کو لپٹیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے بیٹے، ہمارے کچھ گناہ اٹھا لے۔ وہ کہے گا، میرے امکان میں نہیں، میرا اپنا بار کیا کم ہے۔ اے محبوب، تمہارا ڈر سنانا تو انہی کو کام دیتا ہے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو ستھرا ہوا یعنی بدیوں سے بچا اور نیک عمل کیے تو اپنے ہی بھلے کو ستھرا ہوا، اس نیکی کا نفع وہی پائے گا، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، اور برابر نہیں اندھا اور انکھیارا یعنی جاہل اور عالم یا کافر اور مومن، اور نہ اندھیریاں یعنی کفر اور اجالا یعنی ایمان، اور نہ سایہ یعنی حق یا جنت، اور نہ تیز دھوپ یعنی باطل یا دوزخ، اور برابر نہیں زندے اور مردے یعنی مومنین اور کفار، یا علماء اور جہال۔ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے، یعنی جس کی ہدایت منظور ہو اس کو توفیق قبول عطا فرماتا ہے، اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں یعنی کفار کو۔ اس آیت میں کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح مردے سنی ہوئی بات سے نفع نہیں اٹھا سکتے اور پند پذیر نہیں ہوتے، بد انجام کفار کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ہدایت و نصیحت سے
منتفع نہیں ہوتے۔ اس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرنا صحیح نہیں، کیونکہ آیت میں قبر والوں سے مراد کفار ہیں، نہ کہ مردے، اور سننے سے مراد وہ سننا ہے جس پر راہ یابی کا نفع مرتب ہو۔ رہا مردوں کا سننا، وہ حدیث سے کثیرہ سے ثابت ہے۔ اس مسئلہ کا بیان 20ویں پارے کے دوسرے رکوع میں گزرا۔ تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو، تو اگر سننے والا آپ کے انذار یعنی ڈرانے پر کان رکھے اور بگوش قبول سنے تو نفع پائے، اور اگر مصرین منکرین میں سے ہو اور آپ کی نصیحت سے پند پذیر نہ ہو یعنی سبق نہ سیکھے تو آپ کا کچھ حرج نہیں، وہی محروم ہے۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا، ایمانداروں کو جنت کی اور ڈر سناتا، کافروں کو عذاب کا، اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ایک ڈر سنانے والا گزر چکا، خواہ وہ نبی ہو یا عالم دین، جو نبی کی طرف سے خلق خدا کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلائے۔ اور اگر یہ کفار مکہ تمہیں جٹلائیں تو ان سے اگلے بھی جٹلا چکے ہیں اپنے رسولوں کو۔ کفار کا قدیم یعنی زمانے سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی برتاؤ رہا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول آئے، روشن دلیلیں یعنی نبوت پر دلالت کرنے والے معجزات اور صحیفے اور چمکتی کتاب، توریت و انجیل و زبور لے کر، پھر میں نے کافروں کو پکڑا طرح طرح کے عذابوں سے بسبب ان کی تکذیبوں کے۔ تو کیسا ہوا میرا انکار، میرا عذاب دینا؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، بارش نازل کی، تو ہم نے اس سے پھل نکالے رنگ برنگ، سبز، سرخ، زرد وغیرہ، طرح طرح کی انار، سیب، انجیر، انگور، کھجور وغیرہ بے شمار۔ اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ رنگ رنگ کے، اور کچھ کالے بھوچنگ یعنی سیاہ کالے، اور آدمیوں اور جانوروں اور چار پایوں کے رنگ یوں ہی طرح طرح کے ہیں۔ جیسے پھلوں اور پہاڑوں میں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں اور اپنے نشان ہائے قدرت اور آثار صنعت جن سے اس کی ذات و صفات پر استدلال کیا جائے ذکر کی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اور اس کی صفات جانتے اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ جتنا علم زیادہ اتنا خوف زیادہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جبروت اور اس کی عزت و شان سے باخبر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ عز و جل کی کہ میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ بے شک اللہ عزت والا، بخشنے والا۔ بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں یعنی ثواب کے، جس میں ہرگز ٹوٹا یعنی نقصان نہیں، تاکہ ان کے ثواب انہیں بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی یعنی قرآن مجید، وہی حق ہے اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار، دیکھنے والا ہے اور ان کے ظاہر و باطن کا جاننے والا۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو،
یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو یہ کتاب عطا فرمائی، جنہیں تمام امتوں پر فضیلت دی، اور سید رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی و نیاز مندی کی کرامت و شرافت سے مشرف فرمایا۔ اس امت کے لوگ مختلف مدارج و مراتب رکھتے ہیں، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سبقت لے جانے والا مومن مخلص ہے، اور مقتصد یعنی میانہ روی کرنے والا وہ جس کی عمل ریا سے ہوں، اور ظالم سے مراد یہاں وہ ہے جو نعمت الہی کا منکر تو نہ ہو لیکن شکر بجا نہ لائے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا سابق تو سابق ہی ہے، اور مقتصد ناجی اور ظالم مغفور۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا جنت میں بے حساب داخل ہوگا، اور مقتصد سے حساب میں آسانی کی جائے گی، اور ظالم مقام حساب میں روکا جائے گا، اس کو پریشانی پیش آئے گی، پھر جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ سابق عہد رسالت کے وہ مخلصین ہیں جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور مقتصد وہ اصحاب ہیں جو آپ کے طریقہ پر عامل رہے، اور ظالم لنفسہ ہی ہم تم جیسے لوگ ہیں۔ یہ کمال انکسار تھا حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ اپنے آپ کو اس تیسرے طبقہ میں شمار فرمایا، باوجود اس جلالت منزلت و رفعت درجات کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور بھی اس کی تفسیر میں بہت اقوال ہیں جو تفاسیر میں مفصلاً مذکور ہیں۔ یہی بڑا فضل ہے۔ بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گے وہ تینوں گروہ، ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہے، اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا۔ اس غم سے مراد یا دوزخ کا غم ہے، یا موت کا، یا گناہوں کا، یا طاعتوں کے غیر مقبول ہونے کا، یا احوال قیامت کا۔ غرض انہیں کوئی غم نہ ہوگا، اور وہ اس پر اللہ کی حمد کریں گے۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے کہ گناہوں کو بخشتا ہے اور طاعتیں قبول فرماتا ہے۔ وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا، اپنے فضل سے ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے، نہ ہمیں اس میں کوئی تکان لاحق ہو۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے کہ مر جائیں اور مر کر عذاب سے چھوٹ سکیں، اور نہ ان پر اس کا یعنی جہنم کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے۔ ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو، اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے، یعنی جہنم میں چیختے اور فریاد کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال، یعنی دوزخ سے نکال اور دنیا میں بھیج کہ ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے، یعنی ہم بجائے کفر کے ایمان لائیں اور بجائے معصیت و نافرمانی کے تیری اطاعت و فرما برداری کریں۔ اس پر انہیں جواب دیا جائے گا، اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جسے سمجھنا ہوتا، اور ڈر سنانے والا یعنی رسول اکرم سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لایا تھا، تم نے اس رسول محترم کی دعوت قبول نہ کی اور ان کی اطاعت و فرما برداری بجا نہ لائے، تو اب چکھو عذاب کا مزہ کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق کو مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین
وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔